نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ابھی آپ نے جو صورتیں سنی ان کو معوذات کہا جاتا ہے. یہ وہ صورتیں ہیں جن کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی حفاظت طلب کی جاتی ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو، طاقتور ہو صحت مند ہو یا بیمار ہو، ہر انسان اصلاً کمزور ہے اور اس کو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے مختلف طرح کے جو شر ہے اس کے آس پاس، ان سے بچنے کے لیے اللہ کی مدد چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی صورتیں نازل ہوئی کہ جن میں ہر طرح کے شر کا احاطہ کر دیا گیا ہے اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے. انسان کے اندر مختلف طرح کے خوف ہوتے ہیں، کبھی وہ کسی چیز سے ڈرتا ہے، کبھی کسی چیز سے ڈرتا ہے. تو ان میں سے جو بڑے بڑے نقصان دینے والی چیزیں جن سے انسان ڈرتا ہے ان کا ذکر یہاں کر دیا گیا. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں سورۃ الفلق. سورۃ الفلق شروع ہوتی ہے قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجئے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی. فلق کا بیسک مطلب ہوتا ہے پھٹنا، دو چیزوں کا الگ ہونا. تو رات بھی جب رات کا اندھیرا چھٹتا ہے اور دن اس میں سے نکلتا ہے تو ایک طرح سے جب اردو میں بھی کہتے ہیں پو پھٹنا، اور یوں لگتا ہے جیسے کسی تاریکی کے پردے کو پھاڑ کر وہاں سے روشنی نکلنا شروع ہو گئی. اور ویسے بھی بیج کے پھٹنے کو جس میں سے پھر کوئی پودا نکلتا ہے، یا اسی طرح جتنی بھی چیزوں کی تخلیق ہوتی ہے وہ پھٹنے کے بعد ہی وجود میں آتی ہیں چیزیں، حیوان ہو، انسان ہو، نباتات ہوں. تو جب رب الفلق کہا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی کریشن ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کی ہے، کیونکہ رب کا مطلب بھی ہوتا ہے خالق، مالک، مدبر، کہ اسی نے پیدا کیا، وہی ان کا مالک ہے اور وہی دراصل ان سب چیزوں کی پلاننگ کرتا ہے، کس کو کب تک زندہ رہنا ہے، کیا کھانا ہے، کیسے سسٹین کرنا ہے، کیسے کس چیز کو مینٹین کرنا ہے، یہ سب بھی اس کے علم میں ہے. تو جب ہم کہتے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہ وہ رب جس نے ہر چیز پیدا کی، گویا ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز اسی کے کنٹرول میں. تو ایک طرح سے ہم اس کی مدد لیتے ہیں کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. لیکن کس چیز سے بچنے کے لیے ہم اس کی مدد حاصل کرتے ہیں؟ 4 چیزوں سے جو بڑی بڑی ہیں، جن کے صورت میں ذکر کیا گیا. نمبر 1 من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی. تو جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے اس میں فائدے کے ساتھ ساتھ نقصان بھی چھپا ہوا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیے، کسی بھی چیز کا ذکر کیجیے، ہر چیز کے اندر جہاں فائدہ ہوتا ہے وہاں ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا نقصان بھی ہے. اور اگر کسی بھی فائدہ مند سے فائدہ مند چیز کو صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے یا ضرورت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے. یا کچھ چیزیں کچھ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور کچھ لوگوں کو نقصان دیتی ہیں. مثلا دودھ ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے، کمپلیٹ غذا ہے. اگر کوئی شخص ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے ڈیری پروڈکٹس کو، تو کیا ہوتا ہے؟ اس سے اس کو نقصان ہوتا ہے، وہ بیمار ہو سکتا ہے. اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ڈیری سے الرجی ہوتی ہے، وہ اس میں سے کچھ بھی نہیں کھا سکتے. تو ایک فائدہ مند چیز کے اندر ایک شر بھی پوشیدہ ہے. ضروری نہیں کہ وہ ہر ایک کے لیے، مگر کچھ لوگوں کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہے. اسی طرح کوئی بھی چیز آپ لیجیے، ہر چیز کے فائدے بھی ہیں اور اس کے نقصان بھی ہیں. دوسری چیز جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ومن شر غاسق، غاسق کے شر سے. غاسق کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر چاند کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ یہ غاسق ہے. یعنی جب چاند نکلتا ہے، اندھیرا پھیلتا ہے تو اس میں بھی بہت سا شر زمین پہ پھیل جاتا ہے، تو اس کے شر سے پناہ مانگو. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ابھی سپر مون کے بارے میں لوگوں کے طرح طرح کے توہمات تھے اور خوف تھا اور ڈر تھا. تو ہمارے دین نے تو ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہو، تمہارے دل میں شیطان وسوسہ بھی ڈالے، خوف بھی ڈالے، تو تم اللہ کی مدد لے لو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے. پھر ومن شر النفاثات فی العقد، گروہ میں پھونکے مارنے والوں کے شر سے، یعنی جادوگروں کے شر سے. بہت سے لوگوں کو اس چیز کا بھی بڑا وہم رہتا ہے کہ ہم پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور وہ اس کے بارے میں پریشان رہتے ہیں. تو اس سے بھی بچنے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ رب الفلق کی پناہ لے لو، اس سے مدد مانگ لو.
کیونکہ کوئی کسی کے اوپر جادو کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو، اور اگر کوئی کرے بھی تو اس کا نقصان دے ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. اور پھر آخری چیز اس صورت میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. یعنی حسد تو بہت سے لوگوں کے دل میں ہو سکتا ہے، لیکن ہر حسد کرنے والا نقصان نہیں دیتا. لیکن کچھ حاسد ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کے دوسرے کو نقصان بھی دیتے ہیں. اس میں ایک نظر لگنا بھی ہوتا ہے، یعنی کسی کی طرف ایسی نگاہ سے دیکھنا کہ جس میں نفرت ہو یا پھر حسد ہو، دل کی جلن شامل ہو، انسان دوسرے سے خوش نہ ہو. تو ایسی نگاہیں بھی انسان کو تکلیف دیتی ہیں، نقصان دیتی ہیں. تو اس سے بھی بچنے کے لیے کہا گیا. تو آپ دیکھیے کہ کس قدر جامع دعا ہے یہ. اکثر لوگ ان میں سے کسی نہ کسی چیز کے وہم یا کسی نہ کسی شر کا ذکر کرتے رہتے ہیں. بیمار پڑ جائے تو، کوئی نقصان ہو جائے تو، جاب چلی جائے تو، انہی چیزوں کے گرد ہماری پریشانیاں گھومتی ہیں. اور یہ شر تو ہے ہی، اور ان سے نقصان بھی ہوتا ہے، اگرچہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے مگر ہوتا ہے. تو ان سے کیسے بچا جائے؟ اب آپ سوچئے کہ کوئی بھی چیز جو آپ استعمال کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا نقصان ہے؟ مثلاً پانی کی ایک بوتل ہے، جب ہم پیتے ہیں تو ہمارے دل میں تو خیال بھی نہیں جاتا کہ اس سے مجھے کوئی نقصان ہو سکتا ہے. لیکن پھر ہم کوئی ریسرچ پڑھتے ہیں کہ جی نیسلے کے پانی میں پوٹیشیم بہت ہے اور نقصان دہ ہے، تو اس کو پینے سے اوائڈ کریں، بوٹل واٹر نہیں پینا چاہیے، فریش واٹر پیئیں وغیرہ وغیرہ. ہم دودھ پی رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں طاقت آئے گی، ہمیں نہیں پتا اس کے اندر ہمارے لیے کیا نقصان ہے، کہاں سے وہ کیا چیز ٹریگر کرے. ہم میٹ کھاتے ہیں، لوگ طرح طرح کے فلسفے بیان کرتے ہیں، اس میں یہ نقصان ہے، اس میں یہ بیماری ہے، اس میں وہ. لیکن ہمیں کیا پتا کہ ہمارے لیے وہ بیماری ہے یا ہمارے لیے وہ ضرورت ہے ہماری، کیونکہ ہر ایک دوسرے سے مختلف ہے. ہم ایک دوسرے کو امیٹیٹ تو نہیں کر سکتے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ سمٹمز کامن ہوتی بھی ہیں، تو ہمیں کیا پتا کہ جو بھی چیز ہم لے رہے ہیں ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں. کوئی گھر خرید رہے ہیں، ہم کوئی کپڑا خرید رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، بچوں کی شادی کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں. اب جن لوگوں کو گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ہم کیا خرید رہے ہیں، اپنے لیے موت کا سامان خرید رہے ہیں. تو ہر چیز کا بظاہر فائدہ بھی ہے، لیکن اس کے اندر شر بھی چھپا ہو سکتا ہے. تو وقت سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا شر کیا ہے. بعض اوقات پتہ چل بھی جائے تو ہم اوائڈ نہیں کر پاتے، اس سے بچ نہیں سکتے. تو پھر کیا کریں؟ زندگی تو گزارنی ہے نا. اب ایسے تھوڑی رہ سکتے ہیں کہ ہم نہ پانی پیئیں، نہ کھانا کھائیں، نہ کپڑا پہنے، نہ گاڑی خریدیں. کیا پتا یہ نقصان دے، وہ نقصان دے. نہیں، ہمیں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ یا اللہ، میں بسم اللہ پڑھ لی ہے، تیرا نام لے لیا ہے، گویا تجھ سے مدد مانگ لی ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی شر ہے تو تو جانتا ہے، تو نے مجھے بچانا ہے. کس قدر خوبصورت دعا ہے. صبح کے وقت 3 دفعہ پڑھ لیں، شام کے وقت 3 دفعہ پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد بھی پڑھنے کا حکم ہے. اگرچہ ہم لوگ جلدی میں کہاں پڑھتے ہیں، لیکن افضل تو یہی ہے کہ اگر انسان نماز کے بعد ایک دفعہ یہ پڑھ لے، کتنی دعاؤں کو کافی ہو جائے گا. جو ہم ایک چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنی جامع بات ہے کہ ہر چیز کے شر سے مجھے بچا لے. پھر اسی طرح دوسری چیز جس کا ذکر کیا گیا، اور وہ کیا ہے؟ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کا شر. خاص طور پر رات کا اندھیرا ایسا ہے جس میں ہر شخص کسی نہ کسی درجے پر ڈرتا ہے. آپ اگر رات کے وقت اٹھتے ہیں، کھڑکی سے باہر جھانکتے ہیں، ہر طرف اندھیرا، خاموشی، تو اس وقت آپ کی فیلنگ پلیزنٹ نہیں ہوتی. جس طرح آپ صبح سورج نکل رہا ہو تو دیکھ کے اس کو پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے آپ کی، رات کے وقت وہ نہیں ہوتی، کیونکہ ایک اندر ہڈن فیئر ہوتا ہے. اب کیا ہے وہ، اس میں کیا نقصان ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. کون ہمیں کہاں سے دیکھ رہا ہے، کون کیا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے، کون، ابھی ڈونٹ نو. تو جب ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہم آپ کی پناہ لیتے ہیں کہ آپ ہمیں اس سب سے بچا لیں، ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، ہم اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتے. پھر اسی طرح کون کس کے خلاف جادو کر رہا ہے کون نہیں، کسی نے کر دیا ہے یا نہیں کری ہے، کوئی پلاننگ کر رہا ہے یا آئندہ زندگی میں کبھی کرے گا، ہمیں نہیں پتا. لیکن ہم اللہ سے پہلے ہی دعا مانگ لیتے کہ یا اللہ اگر کوئی ایسا کرنے والا بھی ہے تو ہمیں اس کے شر سے بچا لے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات قریبی رشتے دار ہی ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. اور حاسد، کوئی نہیں جانتا کون کس سے کیا حسد کرتا ہے. اور حسد کی بنا پہ یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تلوار اٹھا کے آ جاتا ہے. حسد سے یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان
بعض اوقات دوسرے کے خلاف غیبت چغلی کر کے اس کو نقصان دینے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے اندر اس کا امیج خراب کرتا ہے، اس کی شہرت خراب کرتا ہے. آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون آپ کے خلاف کہاں کیا کیا کر رہا ہے، کس طرح. اور بعض اوقات آپ دیکھیے قریبی دوست کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، سامنے کچھ ہوتے ہیں پیچھے کچھ ہوتے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جس شخص پر ہم اتنا اعتماد کریں وہ ہمیں کہاں سے دھوکہ دے جائے. کتنے ہی لوگ جو مل کر جوائنٹ وینچرز کرتے ہیں پھر ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جی دھوکہ دے دیا فلاں نے، بزنس پارٹنر نے دھوکہ دے دیا، بیوی نے دھوکہ دے دیا، شوہر نے دھوکہ دے، فلاں نے چیٹ کر دیا، فلاں نے ہمیں کیا پتا کون کیا کر رہا ہے. اب دیکھیے کہ بھائیوں کا حسد تو مشہور ہے، حالانکہ بھائی خون کے رشتے میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے. اسی طرح بعض اوقات ہسبینڈ وائف کے بیچ میں چپکرشتی چل رہی ہوتی ہے. کچھ چیزیں بڑی آبویس ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کوئی بتاتا نہیں لیکن دل کے اندر ہوتی ہیں، اور جہاں کسی کو پھر موقع ملتا ہے وہاں وہ وار کر جاتا ہے. کیونکہ حاسد چھپا دشمن ہوتا ہے نا، اور جو چھپا دشمن ہوتا ہے وہ بعض اوقات چھپے وار کرتا ہے. تو اب ہم اس سے کیسے بچیں؟ جو تو سامنے وار کر رہا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ پیچھے ہٹ جائیں گے، بچائیں گے اپنے آپ کو، لیکن جو چھپ کے کر رہا ہے ہم کیسے بچیں اس سے؟ اور جو صرف نگاہوں سے ہمیں نقصان دے رہا ہے ہم اس سے کیسے بچیں؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات صرف کسی کی نگاہوں سے آپ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، نفرت بھری نگاہوں سے، اور کبھی کسی کی محبت بھری نگاہوں سے آپ کو دل کہاں سے کہاں خوشی سے بھر جاتا ہے. تو یہ نگاہوں کا بھی ایک شر ہوتا ہے. تو کیا کریں؟ ہر ان مصیبتوں سے گھرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورت دعا سکھا دی، اور یہ سارے شر باہر ہیں، اور ان سب سے نبٹنے کے لیے اللہ کافی ہے. تو ہم اپنا ٹرسٹ اللہ پر رکھتے ہیں. اس کے بعد دوسری صورت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی 3 صفات کے ساتھ مدد مانگی گئی ہے، کیونکہ شر بہت بڑا ہے ایک لیکن ہے بہت بڑا. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب، لوگوں کے بادشاہ، لوگوں کے معبود کی پناہ لیتی ہوں، جو سارے انسانوں کا معبود ہے، یعنی اللہ کی پناہ. کس چیز سے؟ ایک چیز سے، اور وہ ہے شیطان اور اس کا وسوسہ. وہ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. وسوسے ڈالنے، وسواس ہوتا ہے جو بہت وسوسے ڈالے، الخناس جو باہر آئے، بار ایک ہی چیز کا خیال انسان کے دل میں بار ڈالتا ہے. اچھا، یہ 2 طرح کے خیال ہوتے ہیں، کبھی وہ منفی ہوتا ہے اور کبھی وہ بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے، چیزوں کو بڑا خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے. اچھا، جو منفی ہوتا ہے وہ کیا؟ وہ دیکھو فلاں نے تمہارے ساتھ کیا کیا، وہ ایسا ہو گیا، وہ ویسا ہو گیا، پریشان رکھتا ہے انسان کو، غمگین، دکھی. پھر کبھی کسی کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کبھی صحابہ کے بارے میں، کبھی نیک لوگوں کے بارے میں، کبھی اپنے عزیزوں رشتے داروں ماں باپ کے بارے میں، اولاد کے بیچ میں وسوسے ڈال دیتا ہے. کسی وقت چھوڑتا ہی نہیں یہ خناس. اور کبھی کیا ہوتا ہے، کسی چیز کو اتنا خوبصورت اور اٹریکٹیو بنا دیتا ہے کہ ہمیں اس کا obsession ہو جاتا ہے، ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اسی چیز کا ہی خیال آیا جا رہا ہے. اب دیکھیے کہ مختلف لوگوں کا obsession مختلف ہوتا ہے. کچھ اپنے بچوں سے obsessed ہوتے ہیں، کچھ کسی انسان کی محبت میں پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی اور چیز کی، کوئی کسی جاب، کوئی کسی مال، کچھ نہ کچھ وہ خوبصورت بنا کے دکھائی رکھتا ہے انسان کو کہ انسان اس چیز میں الجھا رہے اور اس چیز کے بارے میں یہ سوچتا رہے، حتیٰ کہ نہ اس کی نماز میں کوئی لطف رہے، نہ اس کی تلاوت میں کوئی مزہ رہے، نہ اس کے تعلقات میں کوئی خوبصورتی رہے، اور پھر اس محبت کے چکمے میں اس کو دکھی رکھے انسان. جو محبت تو اللہ کی خاطر کسی چیز سے ہوتی ہے نا، چاہے مال سے ہوتی ہے، تو وہ مال اتنا اچھا ہوتا ہے کہ انسان اسے کماتا بھی حلال سے اور خرچ بھی اچھی جگہوں پہ کرتا ہے. لیکن جب اللہ کی خاطر نہیں ہوتی نا تو پھر وہ خود غرض انسان ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اس میں سے کچھ بھی خرچ نہیں کرتا، اور کرتا بھی تو صحیح جگہ نہیں کرتا، جمع کرتا رہتا پھر ایک دم کسی فضول خرچی میں اڑا دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ کیا ہے، دراصل کسی بھی چیز کی جو محبت ہے ایک غلامی ہوتی ہے، اور پھر جب وہ چیز نہیں ملتی تو انسان اداس رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. جب وہ مل جاتی تو انسان اس میں پڑ کے غافل ہو جاتا ہے، اتنا غافل کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں مشغول کر دیا کثرت کی فکر میں کہ انسان اور ہو، میرے پاس اور ہو. کوئی بھی چیز جس کے obsession انسان زیادہ زیادہ، کچھ لوگ کھانے کے لیے ہو جاتے ہیں، ان کو کھانے کا شوق لگا رہتا ہے، یہاں سے کھا لے، وہاں سے کھا لے، یہ کھا لے، وہ کھا لے، اسی کی
تو انسان اس کا وہ پھر کیا ہوتا ہے، سینٹر آف لائف بن جاتا ہے جس چیز سے وہ obsessed ہوتا ہے، اور وہ اس میں ایک پلیزر اس کو محسوس ہونے لگتا ہے، اور پھر وہ اسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے کہ یہ کروں یہ کروں یہ کروں. اور پھر انسان بعض اوقات دوسروں کے حقوق صحیح ادا نہیں کرتا ہے جس کا حق ہے اس پر. اب آپ دیکھیے مثلاً بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے فری سوسائٹی میں ہسبینڈ وائف کے بیچ میں خوب لڑائی ہیں، ہسبینڈ نے بھی کہیں دوستی کی ہوئی، بیوی نے بھی کہیں کی ہوئی. اب وہ جو آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے وہ تو دے نہیں رہے، اور وہ ساری محبتیں کہیں اور انڈے لی جا رہی ہیں، اپنے بچے محروم بیٹھے ہوئے ہیں، عنایتیں اور نوازشیں کسی اور پہ ہو رہی ہیں. کس قدر لوگوں کی زندگی حرام ہو جاتی ہے کہ جہاں انہیں سکون اور لطف اور مودت محبت ملنی چاہیے تھی وہاں تو کچھ بھی نہیں، خانہ خالی ہے، اور جہاں جس کا حق نہیں اس کو سبھی کچھ دیا جا رہا ہے. تو یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون دشمن ہے ہمارا؟ کہتا شیطان ہے. من شر الوسواس الخناس، اور یہ اندر کا شر ہے کیونکہ یہ دل کو آ کے پکڑ لیتا ہے اور پھر اپنی طرف گھماتا ہے اور پھر انسان کو پاگل کر دیتا ہے. کبھی انسان کو کسی خاص چیز کے بارے میں سینسیٹیو کر دیتا ہے، اس کو اس کی ویکنیس بنا دیتا ہے. کبھی انسان کے پاس ایک نعمت ہوتی ہے اور وہ اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا. میں ایک بچی کو جانتی ہوں کہ بہت ہی ٹیلنٹڈ، بہت زبردست رائٹر، سب کچھ، اتفاق سے اس کے بچے نہیں. اب اس کے پاس اللہ نے کتنا ٹائم دیا کہ وہ خوب لکھے، ایک ایک اس کی رائٹنگ جو ہے وہ اتنی ہٹ ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں کماتی ہے اس سے. لیکن اب کیا ہے کہ وہ چونکہ بچے نہیں تو وہ یہ احساس دلاتا رہتا ہے کہ تم تنہا ہو، تمہارا کیا بنے گا تم، اور اس کو غمگین اور دکھی اور پریشان. اور وہ جو سارا وقت اس کے پاس ہے جس میں وہ ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو ایک خاص کام کے لیے پیدا کیا، بچوں کے لیے نہیں پیدا کیا. جیسے حضرت عائشہ تھی، ان کو اللہ نے بچے نہیں دیے. ایک ایک بچے کی پیدائش پر جو ماں ذہنی کمزوری کا شکار ہوتی ہے اور اس کے بال گر جاتے ہیں، سب ماں نے ایکسپیرینس کیا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بچہ پیدا ہو اور بال نہ گرے. تو جو باہر سے بال گر رہے ہیں وہ اندر دماغ کا کیا حال ہوا ہے اور کہاں کہاں ویکنیس ہو گئی ہے. تو حضرت عائشہ کو اللہ نے بچے نہیں دیے، ان کو ایسا حافظہ دیا، ایسی قابلیت اور قوت دی کہ انہوں نے اتنی علم کی خدمت کی اور اتنے لوگوں کو کیا کچھ سکھا گئی. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے نا. وہ کسی کو کوئی خاص ٹیلنٹ دے دیتا ہے اور اس سے وہ کام لینا چاہتا ہے، وہ دوسرا نہیں اس سے لینا چاہتا. تو اس کا فیصلہ ہے نا، اس کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. لیکن شیطان کبھی راضی ہونے دے گا؟ کبھی بھی نہیں راضی ہونے دے گا. اس کو دکھی، غمگین، پریشان، بدحال کر کے رکھے گا. جو کہ تمہارے پاس یہ نہیں، دیکھو تم کہاں کہاں مار کھا رہی ہو، چھوٹی چھوٹی بات پر رلا دے گا. اب ایسے میں انسان کو ان کا حال پوچھیں جن کے پاس 4-5 بچے پر وہ کس قدر ان میں پاگل ہوئے میں، کیا کیا ان پہ ذمہ داریاں، کیا کیا ان کی پریشانی آپ کی پریشانی سے کئی گنا زیادہ ان کی پریشانی ہے جن کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے. کیونکہ ہر چیز کے ساتھ ایک اس کا پیکج بھی ہوتا ہے جو آپ کو پھر وہ لازم وہ بھی نبھانا ہوتا ہے، لینا ہی پڑتا ہے، جس کے ذریعے انسان کے تکلیفیں بھی آتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیطان ہے یہ باقی سارے شروں سے، ساری تکلیفوں سے بڑی تکلیف ہے جو انسان کی جان کا لگ. شاید حاسد آپ کو وہ نقصان نہ دے، ہو سکتا ہے رات کا اندھیرے میں آپ کو کبھی کوئی نقصان نہ پہنچے، ہو سکتا ہے کہ آپ کو کبھی بھی کسی جادو سے واسطہ نہ پڑے، لیکن یعنی وہ چیزیں تو اتفاقی ہوتی ہے نا. لیکن یہ جو شر ہے نا یہ تو ہر ایک کے پیدا ہوتے ہی پیچھے لگ جاتا ہے اس کے. تو اس سے بچنے کے لیے اتنا ہی زوردار طریقے سے اللہ کو پکارنے کی ضرورت ہے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس. کس سے بچنے کو؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اسی کو نہیں چھوڑتا. من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی. ہم سب جانتے ہیں کہ انصار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھی کہ جنہوں نے ہر موقع پر اپنی مال، جان، گھر، ہر چیز یعنی کھلی کھلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مشن کے لیے خرچ کی. جب مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد غزوہ حنین ہوا تو آپ کے پاس بہت غنائم آئے، سینکڑوں اونٹ اور بکریاں اور سب کچھ. تو آپ نے وہ مکہ کے نئے نئے مسلمان ہونے والوں میں تقسیم کر دیا، انصار کو کچھ بھی نہیں دیا. اب عقل تو یہ کہتی نا جنہوں نے آپ کی خاطر اتنا خرچ کیا ہے تو یہ اب جب آپ کو ملا تو آپ ان کو دیں. لیکن آپ نے اسلام کی خاطر لیا تھا اور اسلامی کی خاطر دوسروں کو دے رہے ہیں.
اب اس موقع پر کچھ لوگوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے لوگوں سے، اپنے قوم قبیلے سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو سب کچھ دے رہے ہیں اور قربانیاں ہم نے کی ہیں. تو آپ نے پھر سب کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ کیا تم یہ نہیں چاہو گے کہ لوگ گائے بکریاں لے جائیں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اور پھر ان کی تعریف کی، انہیں دلاسا دیا، ان کو سمجھایا اور بات ختم ہو گئی. تو بعض اوقات بڑے سے بڑی قربانیاں کرنے والے اور بڑے بڑے عابد، زاہد، نیک، متقی، پارسا لوگوں کے اندر دل میں کسی کے خلاف کوئی بدگمانی ڈال دیتا ہے، مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جاتی ہے. بعض اوقات دو باہم محبت کرنے والے جو خوب چاہتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کے درمیان کو مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کر دیں اور وہ ایسی پھوٹ اور ایسی لڑائی پڑتی ہے کہ طلاقوں تک جان نوبت پہنچتی ہے. تو یہ کون سارا کچھ کر رہا ہے؟ یہ شیطان ہے جو 24/7 کام کرتا ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کیا کریں بچائیں کیسے؟ اللہ کی مدد، اللہ کو پکاریں، کیونکہ صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے اس کے شر سے، اور کوئی نہیں بچا سکتا. نہ ہم میں خود اتنی طاقت ہے کہ کوئی کہے نہیں شیطان میرے اوپر نہیں آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سب کے ساتھ ہے. پکارے بھی دل سے پکارے اور تکرار سے پکارے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ تو مجھے بچا لے. چاہے وہ منفی خیالات ڈالتا ہے اور پریشان کرتا ہے، یا مثبت خیالات ڈال کر آپ کو کسی چیز کی محبت میں گرفتار کر دیتا ہے، obsessed کر دیتا ہے کسی چیز سے. دونوں صورتوں میں اللہ کی مدد مانگے تاکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے موسٹ پروڈکٹیو انسان ہوں، کچھ کام کر کے جائیں، یہاں سے کچھ کما کے جائیں، کیونکہ کل جزا کا دن ہے، کام کا نہیں. آج کام کا دن ہے، لیکن کام میں رکاوٹیں کیوں آتی ہیں؟ کوئی بھی کام، اچھا کام، کوئی اچھا کاز، آپ قرآن ہی پڑھنے لگے ہیں، گھر میں انڈیویجول عبادت کرنے لگے ہیں، یا جا کے کسی کو پڑھانے لگے، کوئی قرآن کلاس آپ نے جوائن کی ہے، کوئی نیکی کا کام چھوٹا موٹا، کوئی صدقہ خیراتی کرنے لگے ہیں، کیسی کیسی رکاوٹیں آتی، کیسی کیسی پریشانیاں آتی، انسان ہمت ہی ہار بیٹھتا ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ کی مدد لے، اور جب انسان اللہ کی مدد لیتا ہے تو کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ وکیلا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. تو صبح شام اس کو پڑھنا نہ بھولیے 3 بار، اور پورے شعور کے ساتھ پڑھیے. ہمارے پتہ کیا ہوتا ہے، غم پریشانی ایک طرف پڑی ہوتی ہے اور جب ہم ذکر کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کنیکٹ نہیں کرتے. اس کنیکشن بنانے کی ضرورت ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.